أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وحشر لسلیمان اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ ان کے لشکر من الجن والانس جو جنوں اور انسانوں والطیر اور پرندوں پر مشتمل تھا فہم یوزعون بس وہ روکے گئے حتی اذا اتوا علی واد النمل یہاں تک کہ جب آئے چونٹیوں کی وادیوں پر قالت نملۃ کہا ایک چونٹی نے یا ایھا النمل ادخلوا اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے بلوں میں لا یحطمنکم سلیمان کہ نہ روند ڈالے تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر وہم لا یشعرون اور انہیں پتہ بھی نہ ہو فتبسم ضاحکا من قولها بس تبسم کر کے ہنسنے لگے چونٹی کے اس بات سے وقال رب اوزعنی اور کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے دے ان اشکر نعمتک التی کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں پر انعمت علی جو تو نے میرے اوپر انعام کی وعلی والدی اور جو میرے والدین پر تو نے انعام کیا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ اور یہ کہ میں کروں نیک کام جسے تو پسند کرے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ اور داخل کر لے مجھے اپنی رحمت میں فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون ما قبل اللہ رب العزت نے
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور ان سے علم غیب کی نفی کی، اور دوسرا سبق حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تھا کہ اللہ ان سے بھی علم غیب کی نفی فرمائیں گے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بہت بڑی بادشاہت تھی، جس کا سورہ صاد میں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ نصیب ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت دی کہ ہر چیز کو، خصوصاً جنات، انسان اور جو ہے پرندے، یہ سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع ہو گئے، اور ہوا ان کے حکم کے تابع ہو گئی، اور ہواؤں میں سے بھی صرف ایک ہوا ان کے حکم کے تابع تھی، جس سے وہ کہیں سفر پر نکلتے تو اس کے ساتھ چلے جاتے، جس کا جو ہے 22ویں سپارے میں وارد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جو ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور علوم نبویہ سے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ شغف رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی عبادات میں مشغول ہوتے، اور عبادات میں سب عبادتوں سے زیادہ جن کا تذکرہ کسی نبی کے نبی کے لیے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جہاد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت جہاد کیے، لیکن سلیمان علیہ السلام ہمیشہ جو ہے صبح و شام جو ہے جہاد کی تیاری میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ جو انہوں نے دعا کی وہ بھی اسی کی بدولت تھی کہ انہوں نے یہ جو ہے دعویٰ کر لیا تھا کہ میں نے جو ہے ایک لشکر تیار کرنا ہے، لشکر تیار نہ ہو سکا انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے، اور گھوڑے ان کے پاس جب لائے گئے تھے تو ایک نماز کا وقت ان سے فوت ہوا، تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف انہوں نے رجوع کی، اور اللہ رب العزت سے پھر دعا کی انہوں نے، اور یوں اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت دی۔ وحشر لسلیمان جنودہ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر کو جمع کیا گیا، من الجن والانس والطیر، جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھا، فہم یوزعون، پس وہ روکے جاتے تھے، انہیں روک کر ان کی ترتیب قائم کی جاتی تھی۔ جب بھی کوئی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے، اگر بلا ترتیب اسی طرح قائم رکھیں تو وہ کبھی بھی جو ہے دوام اختیار نہیں کرتی، بلکہ آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب بھی روانہ ہوتا تو جنات، انسان اور پرندوں کی ایک ترتیب مقرر ہو جاتی، تاکہ اس ترتیب سے جو ہے وہ چلیں اور جو ہے اس سفر کو طے فرمائیں۔ فہم یوزعون، تو ان سب کو روک دیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ بہت بڑا جو ہے ایک تعداد تھی ان کی، اور جہاں یہ جو ہے پھر سفر فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، اب یہاں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سفر، کہ جب وہ آئے چونٹیوں کی وادی میں، چونٹیوں کی وادی جو ہے مختلف مقامات میں جس طرح چونٹیوں کی وادیاں دریافت ہوئی ہیں کہ پوری وادی چونٹیوں ہی کی ہے، کوئی وہاں کوئی اور نہیں بستا۔ چونٹیوں کی وادی پر جو ہے کسی مقام پر آئے، جو ہے محققین ذکر کرتے ہیں کہ مختلف مقامات، تقریباً دنیا میں 5 ایسے بڑے مقامات ہیں کہ پوری کی پوری بستی، پورے کا پورا علاقہ ہی چونٹیوں ہی کا ہے، اور باقی تو ہر جگہ چونٹی پائی جاتی ہے، ہر شہر، ہر بستی میں اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو جو ہے وہ جگہ دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انہی جگہوں میں سے ایک جگہ پر گزر ہوا کہ وہ چونٹیوں کی وادیوں میں سے تھا۔ قالت نملۃ، ابھی سلیمان علیہ السلام اس علاقے میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن گزرنا تھا، تو ایک چونٹی جو ہے کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں تمہیں رون نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو بھی اللہ رب العزت نے اتنا شعور دیا ہے کہ یہ اپنی بہت سی چیزوں میں انسان کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ واقعات حیات الحیوان میں مختلف قسم کے حیات جو ہے ان کے متعلق لکھا ہے کہ چونٹیاں جو ہیں وہ بہت سی چیزوں میں انسانوں کی مشابہت رکھتی ہیں، خصوصاً عبادات میں بھی، اسی طرح جو ہے اپنی رعایا، بادشاہت، اسی طرح جو ادارے وغیرہ ہیں، ان اداروں کی خصوصیت، اسی طرح معلومات کے لحاظ سے ان کا ایک اپنا جو ہے ایک نظام ہے۔ اللہ رب العزت اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور اس نظام کے ماتحت ان کا آپس میں بھی جو ہے لڑائیاں ہوا کرتی ہیں، اور اس میں وہ جو ہے وہ جنگیں کر کے ایک دوسرے پر غالب اور مغلوب آتے رہتے ہیں۔
تو یہ ان کی اللہ رب العزت نے ایک کم تر مخلوق ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو انہیں کے دل میں الہام کر دی کہ چونٹی کے دل میں الہام آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اب گزرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی اس علاقے میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کی وہ بات سنا دی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے الہام کر دیا، وحی کر دی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور چونٹی بھی کہہ رہی ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، سلیمان علیہ السلام کو اپنے پیر کے نیچے اس کا علم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہاں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ میں اسی بات کا ذکر کر دیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ چونٹی بھی مان رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، انسان کیوں جو ہے وہ غیروں کو عالم الغیب سمجھنے لگے ہیں۔ پھر علماء ذکر کرتے ہیں کہ لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون میں، یعنی مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے، وهم لا يشعرون، انہیں پتہ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب سلیمان اور اس کا لشکر وہ چونٹیوں جیسی مخلوق کو جو ہے روننے کے متعلق وہ یعنی چوکس رہتے ہیں کہ وہ کہیں ان کے ہاتھوں سے کہیں آپس میں جو ہے چلتے پھرتے ان کے پیروں کے نیچے وہ جو ہے چونٹی نہ آ جائے، اور یعنی خیال رکھتے ہیں اس چیز کا۔ اس کے باوجود بھی لوگ صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ایک بے جان سی مخلوق، ایک اللہ رب العزت نے جانداروں میں سے کم تر مخلوق کے وہ اتنا خیال رکھتے ہیں۔ انسانوں میں سے کسی کا کیا وہ جو ہے بگاڑ لیں گے، انسانوں میں سے کسی کے پر کیا ظلم کریں گے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرتے ہیں، اور خصوصاً یہ بات کہہ لیتے ہیں کہ جی وہ آپس میں جو ہے فلاں یعنی اہل بیت کے ساتھ اچھا ان کا یعنی گزران نہیں تھا، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کیا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر اہل بیت کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نقی و تقی فہو اہلی، ہر متقی پرہیزگار میری اہل میں سے ہے۔ تو اس لحاظ سے صحابہ کرام وہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، لیکن ان دونوں کو آپس میں متقابل قرار دے کر اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنا، اور ان کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ایماندار نہیں تھے، یا ایماندار تو تھے لیکن ان سے فلاں فلاں غلطیاں ہوئیں، یہ انسان کی جو ہے انسان اگر تھوڑا سا سوچے تو انسان کو سمجھ آ جائے گی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جیسے القابات اللہ رب العزت نے دے کر یہ فرما دیا کہ سب کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ کیسے پھر آج کا انسان جس کے لیے کسی قسم کی جو ہے بھلائی کا اعلان اللہ رب العزت نے نہیں کیا، وہ ان بھلائی والے لوگوں کے لیے کے متعلق کہتا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے، یا وہ جنتی تو ہے لیکن فلاں فلاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ ان کی غلطیوں سے اپنے آپ کو روک کر اپنی غلطیوں کا احساس کیا جائے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم اختیار کیا ہنستے ہوئے، من قولہا اس چونٹی کی اس بات سے، اس بات سے تبسم کیا کہ دیکھو ایک چھوٹی سی ننھی سی مخلوق جو ہے اسے بھی پتہ چل گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے بے خبری میں کسی کو رونتا نہیں ہے۔ وقال ربی، جب ایسی یہاں تک ان کو یعنی بولیاں تو ان کو سمجھ آنے والی تھیں، اور جتنے بھی جانور تھے ان کی بولیاں وہ سمجھ لیتے تھے، تو جب یہ بات ان تک پہنچی تو اللہ رب العزت سے کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے میرے رب مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیا، کہ میں خصوصاً تیرے شکر میں لگ جاؤں۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن اس سے اوپر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لکل رأس رأس، کہ ہر سر کے اوپر سر ہے، اور یعنی وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر جو ہے ایک علیم ذات ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا ہمیشہ انسان بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن اللہ رب العزت کو نہیں بولنا چاہیے۔ اور انبیاء علیہم السلام کا بھی مشن یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس کائنات میں سب سے برتر ہیں، بادشاہت ہونے کے لحاظ سے بھی، ہر چیز سے بھی، لیکن وہ اللہ رب العزت کو نہیں بولتے۔ جب بھی ایسی بات ہوتی ہے اللہ رب العزت سے کہتے ہیں اللہ مجھے جو ہے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ اس طرح حدیث میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے تھے، انتہائی رویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرمایا جاتا کہ آپ تو اللہ کے یعنی آپ تو بخشے بخشائے بندے ہیں، آپ کیوں اتنا زیادہ جو ہے مشقت برداشت کرتے ہیں؟
فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ ایسے الفاظ نبی علیہ السلام، اور یہاں سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے۔ یعنی انسان جتنا بھی جو بھی عمل کرے اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے۔ اور یعنی اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یعنی نماز فرض نماز ہے، اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں کہ بس نماز پڑھ لی ہے بس جو ہے بات ختم، بلکہ اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ تو اسے قبول فرما۔ اور یہ بات یہاں بھی پتہ چلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ کی عمارت کو بلند کیا، بیت اللہ کی بنیاد رکھی، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قبول فرما لے۔ تو اتنا بڑا عمل، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت سے التجا کرنا کہ اللہ اتنا بڑا عمل تو کر دیا ہے، اے اللہ اب تو قبول فرما لے، تو اسے پسند فرما لے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لے، مجھے نیک بندوں میں میرا جو ہے مجھے داخل کر لے۔ اور یہ ایک عظیم دعا ہے، التحیات میں بھی انسان یہی کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو یہ ایک دعا ہے کہ ہر ایک مومن کے لیے ایک مسلمان دعا کرتا ہے، یعنی جانے یا نہ جانے، لیکن ہر ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ہر مومن کو یاد کرتا ہے، دیکھو کہ جتنے بھی نیک مومنین ہیں اے اللہ ہمیں جو ہے ان پر سلامتی پہنچا دے۔ اور سلامتی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، یہ دعا ہے سب سے بڑی۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور داخل کر لے مجھے اپنی رحمت سے اپنی نیک بندوں میں۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر، جنات، انسان اور پرندے، فہم یوزعون، پس وہ روکے جاتے تھے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے چونٹیوں کی وادی پر، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، کہا ایک چونٹی نے کہ اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ نہ رون ڈالے تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، پس تبسم اختیار کیا ہنستے ہوئے، من قولہا، حضرت چونٹیوں کی بات سے، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اور کہا اے میرے رب مجھے جو ہے توفیق دے دے کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت، کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور جو میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور داخل فرما لے مجھے اپنی رحمت سے فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف